والی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ ایک جنازہ رکھا گیا تے سرور کائنات واج کی کہ کملی والا ایدا جنازہ پڑھایا ہوگا اوے او کیڑا نصیبہ والا ہوے گا جدا جنازہ میرے مصطفی نے پڑھایا ہوے گا کیڑا نصیبہ والا جدا جنازہ کملی والے پڑھایا اج کی کملی والے دا جنازہ پڑھایا جے اللہ تے گرامی ہوتا ہے توجہ میرے والے کولین والی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایجا ہاتھ کرنا تک کرے نا تکبیر تحریمہ واسطے میرے نبی نے ہاتھ چھوڑ دیتے فرمایا میں نے یہ جنازہ پڑھا بولو یار میں نے یہ جنازہ پڑھا اج کیتی کملی والا جدا تو نہ پڑھاوے اودا کون پڑھاوے کملی والا جدا جنازہ تو نہ پڑھے اودا کون پڑھ سکدا ہے عرض کیتی کملی والا وجہ کی جنازہ پڑھاوے کیوں نہیں کولین والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میت وچ میں عثمان دے بغض دی بو آندی ہے میں دا جنازہ نہیں پڑھادا وہ ایمانداری نال دا چلتے میت وچ عثمان دے بغض دی بو آوے کملی والا او دا جنازہ نہ پڑھاوے تے جے سینے وچ محمد دا بغض ہوے تو او دا جنازہ پڑھاوے پھر کملی والے نوں تو کیویں چنگا لگ سکدا ہے پھر تو مصطفی نوں کیویں چنگا لگ سکدا ہے ائی لوگ کہندے نے میں نبی دا عاشق دیوانہ و دعویٰ کردے نے کہ دعویٰ کیتے ہی پھر دعوے دی دلیل بھی ضروری ہوتی ہے کہ کملی والا عثمان دے بغض والا جنازہ نہ پڑھے تو جے سینے میں محمد دا بغض ہوے او دا جنازہ پڑھاوے پھر تیرے پر دا بد نصیب ہے کوئی نہیں گرامی قدر حضرات کملی والے دا عثمان تے ایڈا حیا والا ایڈے حسن والا کہ کونین دے والے نے فرمایا میرا عثمان او کہ جے کول خدا دے فرشتے بھی حیا کردے نے میں نبی بھی حیا کردا ہاں جے کول رب دے فرشتے بھی حیا کردے نے تے میں نبی بھی حیا کردا اور گل سنا دے بس سیدنا عثمان غنی دی حیات دی سبحان اللہ بولا یا سبحان اللہ ایک بار ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ اے میں آپ احباب دے ہاتھ بھی اس واسطے کھڑے کرنا اللہ نے قرآن میں فرمایا قد یوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم فرمایا قیامت والے دن زباناں بند ہو جان گی تے ہاتھ بولن گے ہاتھ اس واسطے کھڑے کر کے بولو سبحان اللہ جب قیامت میں زباناں بند ہو جان گی نا تے ہاتھ گواہی کو یا اللہ جدوں جدوں تیرے محبوب دا نام آندا ہے اے اونچا ہو کہ سبحان اللہ کہدا رہے بولو سبحان اللہ اور اونچی آواز نال آکھو سبحان اللہ مولا علی مرتضی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر بیٹھے نے نا آپ کہتے ہیں کملی والے کے قیامت نو سب تو پہلے حساب کے دا ہوئے دے حضرت فاضل بریلوی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے والد گرامی حضرت نبی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن سب تو پہلی جڑی آواز ہے کہ نہ کوئی آواز ہوے گی کہ محمد ذرا کھڑا تے بولا تے اسی محفل دا اہتمام کریے نا تے او دا آغاز تلاوت قرآن مجید تو ہوے تے معاشر دے میدان دے اندر معاشر دی کاروائی محمد دے نام تو ہوے گی آپ فرماتے ہیں آواز آئے گی کہ محمد ذرا کھڑا تے ہو حضرت مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ کملی والے اٹھ کے کھڑے ہوں گے نال 70,000 لوگ اور کھڑے ہو جائیں گے اللہ فرمائے جاؤ تسی کون ہو کہ یا اللہ سارا نام بھی محمد ہے اسی بھی محمد ہے اللہ فرمائے گا میں آواز سے آپ نے محمد دی تھی چلو تسی بھی کھڑے ہو گئے فرمایا آگے آگے محمد تسی جنت میں چلے جاؤ تو پیچھے پیچھے سارے محمد جنت میں چلے جاؤ اس بات پہ کہنے لے کہ نام بھی نبیوں نے نام دے رکھیا کر انہوں نے نسبت نال بھی رب جنت عطا کر دینا ہے مولا علی نے عرض کی تھی کملی والا ایک قیامت کو سب تو پہلے حساب کے دا ہوئے گا حضور نے فرمایا قیامت کو سب تو پہلے آواز آئے گی محمد ذرا کھڑا ہو کملی والے فرمایا میں رب دی بارگاہ میں تھوڑی دیر کھڑا ہوں گا تو اللہ فرمایا کہ کملی والے جنت میں چلے جاؤ حضرات کرام ان کا حضور مقام محمود پہ چلے جاؤ گے مولا علی عرض کرتے ہیں کملی والے پھر تواڈے بعد پھر کس طرح نمبر ہوئے گا کونین والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر آواز آئے کہ صدیق حاضر ہو جائے صدیق حاضر ہو جائے اور سیدنا صدیق اکبر تھوڑی دیر رب دی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو حکم ہوگا کہ جنت میں چلے جاؤ اور مولا علی نے عرض کی تھی کملی والا پھر صدیق دے بعد کیڑا نمبر ہوے گا کونین والی نے فرمایا پھر آواز آئے کہ عمر حاضر ہو جائے سیدنا عمر فاروق حاضر ہو جان کے تھوڑی دیر اللہ فرمایا کہ عمر جنت میں چلا جا سیدنا مولا علی رحمۃ اللہ علیہ کی کملی والا پھر عمر تو بعد کیڑا حساب ہوگا کونین دے والی نے فرمایا علی پھر آواز آئے گی علی پیش ہو جائے
جدو کملی والے نے اینا فرمایا تے مولا علی فوراً بولے تے مولا علی عرض کرتے ہیں کملی والے ہے والی تے عثمان دی بن دی سی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی قیامت کو باشر دے میدان دے اندر قانون بدل جان گے فرمایا عثمان نو نہیں بلایا جائے گا علی تیری آواز آئے گا تینوں بلایا جائے گا مولا علی عرض کرتے ہیں کملی والے پھر بچو عثمان کے در گئے عثمان کے در کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی جدو قیامت تک ہوے گا باشر دا میدان لگائے ہوے گا ساری کائنات صاحب کتاب دے کے جنت میں جاوے گی کہ اللہ دی بارگاہ میں جانے کی یا اللہ اللہ دی بارگاہ کی یا اللہ میرا عثمان بڑی حیا والا ہے اے تو بڑے سامنے صاحب کتاب نہیں دے سکتا اللہ کی یا اللہ عثمان بڑا شرم و حیا والا ہے یا اللہ میرے عثمان کو معافی دے دے کملی والے فرمایا مولا علی ساری کائنات صاحب کتاب دے کے جنت میں جاوے گی عثمان بغیر صاحب دے جنت میں جاوے فرمایا ساری کائنات یہ صاحب کتاب دے کے جنت میں جائے گی تو عثمان بغیر صاحب دے جنت میں جائے گا ایک کوئی عثمان ہے جہاں بغیر صاحب کتاب جنت میں جانے گا حضرات گرامی کا جنگ بدر کرتے ہیں کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر وال جا رہے ہیں تو حضور دی بیٹی کی طبیعت نسال ہو گئی کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان تو میری بیٹی کا خیال رکھی میدان بدر میں جتنا مجاہدین کو ثواب ہوگا گا اتنا میں تینوں ثواب دے گا فرمایا تو میری بیٹی کا خیال رکھی حضرات کرام یہ کہتے ہیں حضور میدان بدر میں جب واپس آئے کہ آپ کی بیٹی کا وصال ہو گیا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم قبر پہ بیٹھ کے روندے رہے سرور کائنات روندے رہے رو کے دے جب ویلے کھلا تقسیم کرن دا پہلا آیا نا مال غنیمت تقسیم ہویا تے سیدنا کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کو اتنا ہی مال دیتا جتنا مجاہدین نے دیتا پر کسی بھی ضرورت نہیں ہوئی ایک بندہ بھی اٹھ کے کہے کملی والے عثمان کے جنگ میں گیا ہی کوئی نہیں اللہ گرامی اور آج بچہ سکول نہ آوے نا تو استاد وہ دی حاضری لگا دے تے مجرم ہو جاتا ہے پر پورے اجتماع کے اندر ایک بندہ بھی اٹھ کے کھڑا نہیں ہویا کہ کملی والے یہ عثمان میں جنگ میں گئے نہیں کیونکہ لوگوں کو پتہ سی کملی والا بھی بے اختیارہ نہیں کہ عثمان اس کے شان تو کم نہیں کملی والا بھی بے اختیارہ نہیں ہو سکتا کہ عثمان بھی کسی تو کم نہیں ہو سکتا آؤ نوجوانوں کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں کسی کملی والے عثمان پہ ہوتے جبریل امین نے آگے کہ کملی والے اپنی دوسری بیٹی کا نکاح بھی عثمان سے کرا دے نوجوانوں کملی والے نے دو بیٹیاں کا نکاح عثمان سے کرایا جبریل دوسری بیٹی کا بھی مثال آ گیا کسی آگے کہ کملی والے عثمان جنت و بقیع میں جانے میرے آقا فرمایا جاؤ عثمان کو بلا کے لے آؤ حضرت عثمان غنی یاد روئے کملی والے فرمایا عثمان رودا کیوں ہوئے علی کی تھی کملی والے اللہ نے میں نبی دیا دو بیٹیاں عطا فرمایا تو میں مثال کر گیا میں رودا آگا تو میرا نبی نال رشتہ ختم ہو گیا کملی والے سینے نال لگا کے فرمایا عثمان اے میری دو بیٹیاں سن اللہ میں نو 100 بیٹیاں دے دا ایک کر کے تیرے نکاح دو بیٹیاں سن اگر رب 100 بیٹیاں بھی دینا تو ایک ایک کر کے تیرے نکاح میں دے گا حضرات گرامی کل آئی اگر لوگ ایک بیٹی کسی گھر ہو گئے تو لوگ دوسری بیٹی اس گھر میں نہیں دے دے وہ رشتہ نہیں چلا رہے پتہ نہیں رب نبی نو عثمان تے کتنا مان ہے کہ نبی فرمان ہے کہ 100 بیٹیاں بھی ہو جائیں تیرے نکاح میں دے دے گا